ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو منافقین کو ڈنڈے نکال کے تھوڑی لڑائی، وہ لڑائی کو، مار کٹائی کو قتال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اور فساد عربی میں بے دینی کو کہتے ہیں۔ وہ دیکھو، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ ان کو وثمود الذي جابوا الصخر فاكثروا فيها الفساد، فاكثروا، ان قوموں نے اکثر زمین پہ فساد برپا کیا۔ نبی کی نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا فساد ہے۔ جو اذان سن کے مسجد میں نہ آئے وہ فسادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور جو بچے کو مار کے بھی مسجد میں لے آئے وہ فسادی نہیں ہے۔ بولیے وہ فسادی اللہ نے فرمایا گاہ ہو جاؤ بھائی، انہم ہم المفسدون، یہی ہیں فساد کرنے والے۔ بولیے یہی ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، مگر ان کو شعور ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ بس یہ آپ نقطہ یاد رکھیے کہ جب کوئی دین کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ عقل چھین لیتا ہے، جب دین لیتا ہے تو پھر عقل بھی چھین لیتا ہے۔ پہلا عقل بے دین کا پر پہلا حملہ اس کی عقل پر ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات سن لیجئے بڑی کمال کی۔ وہ چونکہ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے منافق، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو، لاؤ ایمان، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کما آمنا ابی بکر و عمر و عثمان و علی، اللہ فرما رہا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی لے کے آئے ہیں۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے حضور ہے عین ایمان، کل ایمان، اور صحابہ ہے معیار ایمان۔ تو ہلکی جی سبحان اللہ تے بن دی ہے، تانوں پکھیاں دی ٹھنڈ لگ رہی ہے، مینوں لگ رہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان حضور کے صحابہ جیسا لاؤ گے تو پھر تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ تو کبھی گستاخان صحابہ بھی مومن ہو سکتے ہیں، پر ہمیشہ مومنین نام انہوں نے رکھا ہے جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے آخرت پر، اللہ نے فرمایا پکے بے ایمان ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر لاؤ اس طرح جس طرح محمد کے صحابہ لائے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی منافقین نے اس کے جواب میں کہ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، اس طرح جس طرح یہ بے وقوف لائے ہیں۔ کہیے استغفر اللہ۔ اب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، معاذ اللہ، کیوں کہ نیزے کی انیوں پہ چڑھ گئے، ایمان لا کر کوئی تپتی ریت پہ لٹ رہا ہے، ایمان کی وجہ سے حضرت ابو بکر کعبہ میں مار کھا رہے ہیں، ایمان کی وجہ سے حضرت عمر پاک علیہ السلام وہ خنجر کھا رہے ہیں، ایمان کی وجہ سے حضرت عثمان پاک علیہ السلام الٹا لٹکا کر چچا ان کو ناک میں دھونیاں دے رہا ہے، اسلام کی وجہ سے سیدنا مولا علی علیہ السلام یہ یہاں تلوار کھائی اور یہاں سے نکلی اور جام شہادت نوش کیا، اسی اسلام کی خاطر حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، اسی اسلام کی ایمان کی خاطر حضرت یاسر آل یاسر ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اسی ایمان کی خاطر حضرت خباب ابن ارد آگ کے انگاروں پہ لٹ رہے ہیں، اسی اسلام ایمان کی خاطر حضرت ابو ہریرہ تپتی ریت پہ لٹ کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسی ایمان کی خاطر حضرت بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اسی ایمان کی خاطر بی بی لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اسی ایمان کی خاطر بی بی زمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ہماری خواتین جو گھروں میں بیٹھ کر پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر فریجوں کا پانی پی کر نماز نہیں پڑھتی، یہ کل ان صحابیات کو کیا منہ دکھائیں گی، ان کے ساتھ کس منہ سے جنت میں جانے کی باتیں کریں گی۔ اسی ایمان کی خاطر عبداللہ بن ذوالبجادین کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا، اسی اسلام کی خاطر صحابہ نے بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں قربانیاں پیش کی ہیں، اسی اسلام کی خاطر امام حسن علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا زہر پی کر، اسی اسلام کی خاطر
امام حسین اور ان کی آل نے، ان کے ساتھیوں نے اپنے سر قلم کروائے تو انہوں نے کہا جنہوں نے کلمہ پڑھ کر سب کو چھیڑ دیا یہ تو بے وقوف ہیں، یہ بھی کوئی عقل مند ہے؟ ارے عقل مند تو ہم ہیں، دنیا بھی رہے، دین بھی رہے، رام بھی رہے، رحمان بھی رہے، اسلام بھی چلے، کفر بھی چلے۔ تو اللہ نے جواب دیا نہیں نہیں نہیں، الا انہم ہم السفہاء، ارے یہی بے وقوف ہے، صحابہ تو اس کائنات کے سب سے بڑے عقل مند ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خود بے وقوف ہے، بولیے یہ خود ہے۔ اب ذرا ایک مسئلہ آ گیا جی، وہ ذرا سارے بولیں تاکہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے۔ صحابہ کو انہوں نے کہا بے وقوف، تو اللہ نے جواب میں کہا کیا کہا کہ یہ خود ہے؟ تو یہ پتہ چل گیا؟ ابھی نہیں پتہ چلا، میں بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے اعتراض کیے نا حضور پر تو اللہ نے جواب دیا ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ حضور مجنون ہے، معاذ اللہ دیوانے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا نبی مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ شاعری کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، میرے نبی کے قول شاعری نہیں ہے، یہ تو قرآن پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ رسول نہیں ہے، اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، یہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ وہ اعتراض کر رہے ہیں اور حضور اللہ صفائی دے رہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں۔ انہوں نے کہا مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا تم مجنون ہو، نہیں۔ جب نبی پر اعتراض آیا اللہ نے صفائی دی، جب صحابہ پر اعتراض آیا تو اللہ خود میدان میں مقابلہ کر رہا ہے، اللہ خود میدان میں۔ یہ آپ کو عظمت صحابہ سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ گستاخ نے کہا بے وقوف، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ بے وقوف نہیں ہے، اللہ نے کہا تم خود بے وقوف، بولو تم خود ہے۔ تو اللہ کی سنت ہے جو صحابہ کو کہے بے ایمان وہ خود بے ایمان ہے، جو صحابہ کو مسلمان نہ مانے وہ خود سب سے بڑا کافر ہے، وہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے۔ مسلمان وہی ہے جو صحابہ کو مانتا ہے، جو صحابہ کو تو جواب جو صحابہ پر اعتراض کرے وہی وہ خود ہے۔ اگر آپ کہیں صحابہ مومن ہے تو آپ بھی تو مومن ہو گئے نا، آپ کہیں صحابہ مسلمان ہے تو آپ خود مسلمان ہو گئے، آپ کہیں وہ متقی تو آپ خود متقی ہو گئے، آپ کہیں کہ وہ اعلیٰ تو آپ بھی اعلیٰ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہے۔ اور اللہ نے کیا ایک سناؤ گے میں دو سناواں گا، ولکن لا یعلمون، اور جاہل بھی پکے نے، بولو۔ تو صحابہ کا دشمن سامنے آئے تو ایک دیاں دو سناؤ، یہ اللہ دی سنت ہے، بولو ایک ہی ہے جی۔ اب آخری بات آج کی نشست کی بڑی توجہ سے یہ آیت نمبر 14 پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ ان کا طریقہ ہے منافقوں کا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملتے